ہمارے ہیں یا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین سلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم کا ایک بہترین پروگرام ہمارے ہیں حسین۔ جی ہاں ناظرین، ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں ہندوستان کے بہترین نوحہ خان سے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی نے لوگوں کو باطل کے خلاف کھڑے ہونے میں بڑی مدد کی ہے۔ یقیناً نوحہ خان کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ اسی طریقے سے آج پوری دنیا میں بھی لوگ حق اور باطل کو پہچاننے لگے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام میں میرٹھ سے تعلق رکھتے ہیں جاوید رضا زیدی صاحب۔ آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جاوید صاحب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے ایک طولانی سفر کیا میرٹھ سے اور ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ یقیناً ناظرین، جب ان کو میں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے مجھے ہاں کہا اور کہا بالکل میں چینل ون کے ذریعے نوحہ خان کو، خاص کر ہندوستان کی عوام کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہوں گا چینل ون کے ذریعے، اور آج یہ یہاں پہ موجود ہے۔ ہم ان سے کئی سوال کریں گے، آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کتنے سال سے نوحہ پڑھ رہے ہیں تقریباً؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں پروردگار کے نام سے جو رحیم اور رحمان ہے، جو بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک۔ دیکھیے ساجد، ماشاءاللہ مجھے تقریباً 6 یا 7 سال کی ایج سے میں نوحہ خوانی کر رہا ہوں۔ اوکے۔ اور میں نے اپنی زندگی کا پہلا نوحہ ایک شہر سٹی پڑتی ہے مظفر نگر۔ اوکے۔ مظفر نگر کے پاس ایک گاؤں پڑتا ہے چوڑیالہ۔ چوڑیالہ، وہاں کی میری ننیحال ہے، تو میری نانی نے پہلی مرتبہ مجھے نوحہ وہاں پڑھوایا تھا لیڈیز مجلسوں میں۔ اوکے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، جی، پہلے کے مقابلے بہت سمجھدار ہے بنسبت بیکاز ایجوکیشن زیادہ ہو گیا ہے، علم، نالج۔ اچھا، جس دور میں نوحے پڑھتا تھا، یا آج بھی بچے ہیں کچھ ایسے جن کو مطلب پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں، جو مطلب بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن ایک دل سے لگاؤ مولا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے میں نے بھی نوحے پڑھے۔ جب میں نے نوحہ پڑھا تو مجھے پہلی مجلس میں تبرک ملا، ڈبل تبرک ملا۔ اچھا۔ اس کے بعد میں نے دوسری مجلس میں نوحہ پڑھا تو ماشاءاللہ وہاں پہ بھی مجھے ڈبل تبرک دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تب میں اپنے گھر ننیحال سے واپس گھر آیا میرٹھ، تو وہاں پہ میری دادی کو پتہ چلا، تو دادی نے ماشاءاللہ مجھ سے بہت بہت نوحے پڑھوائے، اور تبرک کی ہی ذریعے، تبرک کی برکت سے ماشاءاللہ میں نوحہ خوانی کرتا رہا، اور نوحہ خوانی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یعنی یہ کہنا یہاں پہ غلط نہیں ہوگا کہ 2 تبرک نے آپ کا حوصلہ بلند کیا؟ جی، بے شک بے شک بے شک۔ اور آج آپ ایک بہترین نوحہ خان، خاص کر میرٹھ والے کو ایک بہترین نوحہ خان جو ہے ملا ہے۔ جی جازین، یہاں کہنا غلط نہیں ہوگا، سب صحیح اور حقیقت 100% حقیقت ہے کہ جو بھی فرش ازاں پہ مانگا ہے، فرش ازاں نے بہت کچھ دیا ہے، اور یہ آپ کو خوشی ہوتی ہوگی کہ بھلے سے ہی آپ 2 حصے کی لالچ میں نوحہ پڑھتے تھے، لیکن آج آپ ایک بہترین نوحہ خان ہو گئے ہیں۔ جی دیکھیے، سب سے مین چیز ہوتی ہے خلوص۔ خلوص۔ اگر ہم بچپن سے، حالانکہ بچپن میں اس چیز کی بچے کو تمیز نہیں ہوتی کہ مطلب خلوص دل سے پڑھنا، وہ خود ہی خلوص سے ہوتا ہے، کیونکہ بچے کے اندر وہ بناوٹ نہیں ہو پاتی، بناوٹ نہیں، دکھاوا کچھ نہیں ہوتے اس ٹائپ سے، تو وہ خود ہی مطلب اتنی سمپل طریقے سے وہ نوحہ خوانی کرتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ قبول ہوتی چلی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے وہ۔ تو اسی لیے نوحہ خان جب بچپن سے نوحے پڑھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، مطلب ہر سال وہ نوحے پڑھتا ہے، تو پڑھتے پڑھتے اس کو کامیابی مل ہی جاتی ہے ایک دن۔ چلیے، اور یقیناً آپ نے کہا کہ بچے انوسینٹ ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہمارے گھر کا، ہماری ماؤں کو سلام جو اتنی بہترین طریقے سے ٹرین کرتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ پہلا نوحہ آپ نے جب لیڈیز، خواتین کی مجلس تھی، اس میں پڑھا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ چلو نوحہ پڑھو، ایک سپورٹ رہا ہوگا، آپ کی نانی نے آپ نے بتایا کہ آپ کی، دیکھیے یہاں پہ میں آپ کی بات روکتے ہوئے کہتا ہوں، ماشاءاللہ میری نانی کی بہت ہی اچھی آواز تھی، جی، اور ماشاءاللہ میری امی کی بہت ہی اچھی آواز ہے، ماشاءاللہ وہ زیدی فارم کے اندر، زیدی نگر کے اندر خود مرثیہ خوان ہے۔ اچھا، زیدی نگر ہے؟ جی، زیدی نگر میں خود وہ مرثیہ پڑھتی ہیں مجلس میں جا کر، الحمدللہ، اور انہی نے مجھے ایک طریقے سے ٹرینڈ کیا۔ حالانکہ جو تلفظ ہوتے ہیں وہ میری امی نے مجھے بتایا کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے، اس ورڈ کی ادائیگی ایسے نہیں، اس طریقے سے کیجیے۔
تو مجھے میری ماں نے مجھے بہت سپورٹ کیا نوحہ خوانی میں، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج میری کیسٹ وغیرہ بن رہی ہیں اور ماشاءاللہ میں نوحے پڑھ رہا ہوں. جی چلیے، آپ کی امی کو، آپ کی ماں کو ہم سب کا سلام، اور یقیناً ایسی گودیاں ہمیشہ آباد رہیں جن کی گودیوں میں امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا، اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا پرورش پاتا ہے. بہرحال کئی سوال ہیں ہمارے پاس، وہ سوال کو ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بہترین نوحہ آپ کا کون سا تھا جو آپ نے اب تک پڑھا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ میری کافی عرصے سے کیسٹ نکل رہی. پہلا والیوم میرا 2001 میں بنا تھا اور آج ماشاءاللہ 2017 سن آ گیا ہے. تو اس میں نے 2013 میں کلام پڑھا تھا، آ گیا ماہ محرم. کافی چھوٹے رہے ہوں گے اس وقت. ہاں تھوڑا سن کم تھا میرا. اور ہماری کیسٹ کا نام تھا غم حسین نے جینا سکھا دیا ہم کو. یقیناً جی ماشاءاللہ حقیقت میں ہمیں انسان بنا دیا غم حسین نے. تو اس کیسٹ میں نے ایک نوحہ پڑھا تھا، آ گیا ماہ محرم غم کا بادل چھا گیا. اوکے، تو میں یہ ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا اس نوحے کے بارے میں بتاتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں محرم آتے ہیں تو ماشاءاللہ محرم میں ہم جتنے بھی عزادار ہیں، عزادار سب محرم آنے سے پہلے محرم کی تیاریاں کرتے ہیں. یقیناً. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نوحہ خوانی کرتے ہیں یا کسی بھی چیز یا کسی بھی فیلڈ میں آپ اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بزرگوں کی دعائیں لیں. جی بالکل. اگر آپ کے بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے پیغام بھی دیا، لیکن اب وقت ہے جو ہم نے آپ سے فرمائش کی ہے. آ گیا ماہ محرم غم کا بادل چھا گیا، فرش سے عرش بری تک گونجتی ہے یہ صدا. یہ دیکھیے ابھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں جب محرم سٹارٹ ہوتے ہیں تو محرم میں کیا کیا تیاریاں کی جاتی ہیں. ہماری جو خواتین ہیں، جو برادر خواتین ہیں، وہ پورے 2.25 مہینے اپنی چوڑیاں اتار کے رکھ دیتی ہیں مولا کے غم میں، کیونکہ اس غم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی غم نہیں ہے. یقیناً. دیکھیے گا آپ نوحے میں، چوڑیاں سرور کے غم میں ان گنت توڑی گئیں، سینکڑوں ماں بہن غم کی شام یہ کہنے لگیں، اب 2.25 ماہ تک جاری رہے گی یہ عزا. آ گیا ماہ محرم غم کا بادل چھا گیا. اور یہ دیکھیں گا دوسرا چیز، دست ماتم کے گھروں میں کرتے ہیں تیاریاں، پھر کتابوں میں لکھیں گے تازہ نو ہے نوحہ خواں. شاعر شبیر غم میں ڈوب کر کہنے لگا، آ گیا ماہ محرم. کالے کپڑوں میں آزادہ رے حسینی چل پڑے، چاک ہے کرتوں کے سینے آستین الٹے ہوئے، شہر میں جس سمت دیکھو چھا گیا غم کا سما. آ گیا ماہ محرم غم کا بادل چھا گیا. اے عزادار حسینی گھر کو کچھ ایسا سجا، ہر در و دیوار بولے غم ہے یہ شبیر کا.
مجلس و ماتم میں آتی ہے جناب فاطمہ، آ گیا ماہ محرم. آپ کو میں اس کا مقطع سنانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے شاعر نے بہت ہی، پرویز اشک صاحب نے بہت ہی اچھا مقطع کہا ہے. تقریباً 14 یا 15 نام ہے اس مقطع کے اندر، جو کہ ماشاءاللہ میرٹھ شہر کے یہ شاعر ہیں. تو آپ سنیے گا اس عبادت میں ان شاعروں کو کس طریقے سے شامل کیا اشک صاحب نے. بالکل. ہاں جمال انجم شریفو عشرتوں می سمتا، فخریو نج می ایازو تاج و تابش نے کہا، اے قسیم اشک و رضا نے کیسا نو ہاں کہہ دیا، آ گیا ماہ محرم، غم کا بادل چھا گیا، فرش سے عرش بری تک گونجتی ہے یہ صدا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جاوید رضا صاحب بہترین انداز میں آپ نے نوحہ پڑھا، اور یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ پرویز صاحب نے لکھا ہے، اور آپ کے شہر میرٹھ کے لوگوں کا نام انہوں نے بہترین جو شاعر ہے وہ انہوں نے اس کا نام لکھا اور مقطع کہا. یقیناً بہت ہی اچھا انداز تھا اور کئی لوگوں کا نام اس مقطع کے اندر آ گیا. بہرحال آپ کو ایکسپیرینس اتنے سال کا ہے جی نوحہ پڑھنے کا، جیسا آپ نے بتایا کہ بچپن سے لے کے آپ نے نانی کے گھر سے نوحہ شروع کیا، پھر دادی نے آپ کو نوحہ پڑھایا، پھر کافی لوگوں کا آپ نے نام لیا کہ ان لوگوں نے آپ کو ایک نوحہ خوان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. بے شک. اسی طریقے سے ایک نوحہ خوان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے میں، اسے لوگوں تک پہنچانے میں، ہر ایک گھر سے صدا نکلنے میں ایک نوحہ خوان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بے شک. ایک نوحہ خوان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ ایک نوحہ خوان کیسا سوچتا ہے، کیسے نوحہ پڑھتا ہے، کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس کی؟ سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ نوحہ خوان کو جب نوحہ پڑھنا ہو تو وہ اپنے تلفظ کو صحیح کرے، سب سے مین چیز. کیونکہ نوحہ خوان ایک بڑے مجمع میں بھی نوحہ پڑھتا ہے اور چھوٹے مجمع میں بھی نوحہ پڑھتا ہے. یقیناً. تو وہاں پہ پتہ نہیں کون ایسا شخص ہے جو، حالانکہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بیان بالکل حق ہے، بالکل حق ہمارا بیان ہے. اگر ہمارے منہ سے اصغر کی جگہ اصغر نکل گیا تو ہمارے نوحے کا جو مقصد ہے وہ تو پہنچ جائے گا، لیکن نوحہ خوان کا جو ایک پیغام ہے اس میں تھوڑی سی اڑچند آ جائے گی. اوکے. اس چیز کو لے کر کے یہ انسان کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ یہ نوحہ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھ رہا ہے لیکن اس کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے. یعنی وہ پروننسیشن جو ہوتا ہے ہر حرف کی ادائیگی، جی اوکے، تو وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. بالکل پرفیکٹ. ایک تو یہ ہو گیا کہ حرف کی ادائیگی وہ سیکھ لے، اور دوسری کیا ذمہ داری ہے؟ دوسری ذمہ داری ایک نوحہ خوان کی یہ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کس لیے انہوں نے اپنا سر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا؟ جی. انسانیت کی خاطر. یقیناً. انسانیت کی خاطر انہوں نے اپنا سر خدا کی بارگاہ میں دیا، اپنا بھرا کنبہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو اب نوحہ خوان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نوحہ خوان ان کے مقصد کو پوری دنیا میں اچھے طریقے سے عام کر سکے، اچھے طریقے سے پھیلا سکے. اوکے. تو اس کو چاہیے کہ وہ جب نوحہ مجمع کے سامنے نوحہ پڑھے تو امام حسین کی غربت بیان کرے کہ امام حسین نے کربلا میں امام حسین کے اوپر کیا کیا مصیبتیں گزری، مصیبتیں کیوں گزری. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے یہ دنیا کس کی محبت میں بنائی؟ نبی کریم اہل بیت، نبی کریم کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں. تو اب انسان کو خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ پروردگار جس کو چاہتا ہے اس ہی کی آل کے ساتھ کربلا کے میدان میں ظالموں نے، جو لوگ اس دور کے ظالم تھے، اس دور کے، میں تو آتنکوادی کہوں گا، اس دور کے آتنکواد تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو نہ سمجھا.
اور وہ ان لوگوں کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے اندر شر پھیل جائے. یزید اور یزید یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ نماز نہ رہے اور انسانیت نہ ہو. مسجدوں میں کھلے عام وہ شراب پلانا چاہتا تھا اور ماں بیٹے میں فرق نہیں رکھنا چاہتا تھا اور باپ بیٹی میں فرق نہیں رکھنا چاہتا تھا, بھائی بہن میں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے. یہ تو ایک امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا جو آپ بتا رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک نوحہ خان کی کیا ذمہ داری ہے, ایک ہسٹری ہے جو آپ بتا رہے ہیں, ایک نوحہ خان کی اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ نوحہ خان کی ذمہ داری یہی ہے کہ نوحہ خان امام حسین کے مقصد کو بہت اچھی طریقے سے دنیا میں عام کر دے. مقصد کو اوکے, اپنے نوحے کے ذریعے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے, معذرت چاہتا ہوں خاص کر جو حضرات کو اگر میرا سوال برا لگے اس کے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا, نوحہ پڑھنے کا ایک انداز, جو رکت تھی اس کے اندر جو دیکھا جائے, کہا جائے کہ انسان نوحہ سنتا تھا, نوحے کا مطلب ہوتا ہے کہ گریہ کرنا. بے شک انسان نوحہ سنے تو ایسا لگے کہ ہاں وہ نوحہ سن رہے, لیکن ایک انداز چینج ہو گیا ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے ساجد, سب سے مین چیز تو ہے کہ پچھلے دور میں اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اوکے. آج کے دور میں ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. رائٹ. تو اس حساب سے دنیا بھی چینج ہوئی ہے. اوکے. انسان کے وچار, انسان کے سوچ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. جو انسان ہے وہ فاسٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ. اسی طریقے سے کچھ نوحہ خان جو ہیں انہوں نے اپنی نوحہ خوانی کو فاسٹ کر دیا ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آج کل کی جو عوام ہے, جو ینگ لڑکے ہیں, وہ میوزک کی طرح زیادہ بھاگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا میوزک سنتے ہیں. تو میرا ماننا, میں اپنی سوچ بتاتا ہوں کہ نوحہ خان سے یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ذکر حسین پورے سال ہوتا رہے. پورے سال ہوتا رہے, حالانکہ نوحوں کے ذریعے. تو جو ینگ لڑکے میوزک سنتے ہیں وہ یہاں میوزک کو چھوڑ کر کے نوحے سنیں. ماشاءاللہ یہ کیسے ہوگا میوزک سن کے نوحہ سنے؟ نہیں, وہ آپ میوزک کو جو ہے میوزک جیسی فیلنگ نوحے میں دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ استغفر اللہ, وہ تو نہیں میرا مقصد ہے. دیکھیے وہ آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ نوحے کا مقصد ہوتا ہے گریہ وزاری. ہاں, اور میوزک کا مطلب تو الگ ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ, وہ تو خیر الگ ہی. جی بالکل. تو نوحے کے اندر مصائب یا گریہ وزاری تبھی پیدا ہوگا جب نوحہ سلو ہوگا. اوکے. ابھی جیسے آپ نے کہا فاسٹ, ہاں فاسٹ میں نوحیت آتی تو ہے, لیکن ہاں یہاں پہ میں ایک بات روک کے کہوں گا, آپ نوحہ فاسٹ پڑھیں یا سلو پڑھیں, لیکن آپ کا نوحہ پڑھنے کا مقصد یا نوحہ پڑھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے عوام ہیں, جو ہمارے عزادار ہیں, وہ نوحے کو سننے کے بعد گریہ وزاری کریں. بس یہی میں سننا چاہ رہا تھا, اور یہی میں آپ نے جو بہترین جواب آپ نے یہاں پہ دیا کہ ایک مقصد جو ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے, جیسا کہ آپ نے کہا ہم سے راضی ہو جائیں. بالکل, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سے راضی ہو جائے, یہی ہم سب کا مقصد ہوتا ہے. چاہے وہ ذاکر ہو, چاہے وہ ایک عالم و منبر پہ بیٹھنے والا, اور چاہے اسٹیج پہ پڑھنے والا نوحہ خان کیوں نہ ہو, اور چاہے منبر پہ بیٹھ کے ہم مجلس کرے, محفل کرے یا نوحہ خوانی کرے, ہر ایک کا مقصد یہی ہوتا ہے. یہ جواب آپ نے یہاں پہ بہت اچھا دیا کہ ہم سب کا مقصد یہی ہونا چاہیے. بہرحال سوال اور بھی ہیں, اور بھی سوالات آپ سے میں کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نوحہ جو آپ پڑھتے آئے ہیں, اور جب آپ گئے ہیں پڑھنے کے لیے باہر بیرون ملک یا ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں, تو لوگوں نے آپ سے کہا ہو کہ جاوید رضا صاحب اس نوحے کو پڑھیے, اس نوحے میں جو ہے کافی زیادہ رکت ہے اور گریہ کرنے جیسا. دیکھیے ماشاءاللہ نوحے تو میں نے کافی ایسے نوحے پڑھے ہیں جو ماشاءاللہ بہت پسند کیے گئے ہیں. اوکے. جس میں سے ایک مخصوص نوحہ ہے, موت لے گئی جن کو وہ نہ آئیں گی بی بی. تو اس میں آپ کو ایک نوحہ سنانا چاہوں گا, ماشاءاللہ بہت اچھا یہ نوحہ ہے. جی بالکل, سنیے گا. موت لے گئی جن کو وہ نہ آئیں گے بی بی, دن اب ان کی فرقت کے ہم منائیں گے بی بی. اٹھ گئے جہاں سے جو لوٹ کر نہیں آتے,
بس وہ اپنی یادوں کو پیچھے چھوڑ کر جاتے، صبح و شام ان کا غم ہم منائیں گے بی بی، موت لے گئی جن کو وہ نہ آئیں گے بی بی، اقربا کے مرنے سے قلب ڈوب جاتا ہے، نوجوان کی میت پر رونا زیادہ آتا ہے، مل کے آؤ اکبر کا غم منائیں گے بی بی۔ اور یہ مقطع دیکھیے گا کتنا خوبصورت کہا ہے جی۔ اشک شاہدی کا غم سب غموں پہ بھاری ہے رضا کا دل مغموم اور اشک جاری ہے، شہ کے غم کو سینے میں ہم بسائیں گے بی بی، موت لے گئی جن کو وہ نہ آئیں گے بی بی، دن اب ان کی فرقت کے ہم منائیں گے بی بی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاوید رضا زیدی صاحب، یقیناً خدا نے آپ کو بہترین آواز سے نوازا ہے، اس کا شکر ہے کہ آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے اور آواز بھی بہت اچھی ہے۔ شکریہ۔ خدا بند عالم کو ہمیشہ ہر وہ شخص شکر گزار ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی خدا بند عالم نے کوالٹی رکھی ہے۔ بے شک کوئی انسان جو ہے ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جس کے اندر کوئی نہ کوئی بہترین صفت نہ پائی جاتی ہے، آپ کے اندر بھی یہ ایک بہترین صفت ہے، یقیناً آپ بہترین انداز میں نوحہ پڑھتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر ذاکر اہل بیت جو مولا کا ذکر کرتے ہیں، جو نوحہ خوانی کرتے ہیں، سبھی کو مولا کا پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پروردگار عالم نے ان کو اتنی اچھی آواز سے نوازا ہے، اور اس آواز کے ساتھ ساتھ وہ مولا کا ایک مقصد جو مولا نے انسانیت کو بچایا ہے وہ سر عام دنیا میں اپنی آواز کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ میرا آخری سوال ہے اس پروگرام کا، میں ایک اور نوحہ آپ سے سننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ایک نوحہ بہترین سننا چاہیں گے وہ۔ جی۔ اتنے سال سے آپ سی ڈی بنا رہے ہیں، 2001 سے آپ سی ڈی ریلیز ہو رہی ہے آپ کی، تو سی ڈی جب آپ ریلیز کرتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا؟ اس سے کچھ انکم ہوتی ہے یا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ چلو لوگوں تک ایک پیغام جائے؟ ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی سوال ہے کہ جب آپ پبلک میں جاتے ہیں نوحہ پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ کس طریقے کی نیت ہوتی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے، لوگ انٹینشن چینج ہو جاتا ہے، تو آپ کو کبھی ایسا احساس ہوا ہے کہ آپ نوحہ پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ کراؤڈ ہو گیا تو ہمیں ایسا لگے کہ نہیں ہمیں اپنی آواز لوگوں تک پہنچانی ہے، یا کچھ اس طریقے کی فیلنگ آپ کے اندر آئی ہے کبھی؟ دیکھیے ساجد، یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، ماشاءاللہ جتنے بھی ذاکر اہل بیت ہیں، اور میں بھی چھوٹا مولا کا ادنا سا ذاکر ہوں، جی، میں کہیں بھی نوحہ خوانی کرنے جاتا ہوں تو مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہی جو ہمیں ابھی پہلے آنسر دیا تھا، آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمارا قبولیت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی کام انجام دیا وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور وہی پیغام ہم سچے دل سے کوشش کرتے ہیں کہ سبھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ چلیے، خلوص دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ۔ جی بہرحال اچھا، سیڈیز جو ہوتی ہے اسے کچھ پروفٹ ہوتا ہے کچھ؟ دیکھیے ساجد، ماشاءاللہ وہی سی ڈی تو بہت نارمل سے 20 روپیز۔ جی ماشاءاللہ میری 2001 میں میرا پہلا والیوم بنا تھا، اور ماشاءاللہ آج آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ 2016 اور 17 ریلیز ہو رہا ہے، 17 آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ میری والیوم بنتے ہوئے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں۔ اوکے، تو ہم نے آج تک بھی کوئی کیسٹ کبھی کسی کو بیچی نہیں ہے،
کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کیسٹ بیچ دی تو ہمارا جو بھی ہم ثواب کمائیں گے یا جو بھی ہمیں شہزادی اجر دیں گی اس کا اجر ہمیں دنیا میں تو مل جائے گا، اگر ہم کیسٹ بیچیں گے آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یقیناً آپ نے بہت اچھا پیغام دیا یہاں پر۔ جاوید زیدی صاحب، آپ کا انداز بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے، تو میں آپ کو الوداع کہوں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک نوحہ سنائیں۔ جی بالکل، دیکھیے پروردگار عالم نے، میں ناظرین کو ایک کلام سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے نوحہ کے بارے میں بتا دوں تھوڑا سا۔ پروردگار عالم نے دنیا میں محبت کو بنایا، اس کے کئی طریقے کے پہلو بنا دیے، جیسے کہ ماں بیٹی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت، اور تیسری محبت ہے بھائی بہن کی محبت، جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں محبت نبھا کر بتایا۔ جیسے اب یہ دیکھیے گا، اس میں ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ قلب زینب شہر غم کی رہ گزر پہ بول اٹھا۔ اس کلام میں پرویز اشک صاحب نے ایک جو کربلا، عراق میں جو شہر کربلا ہے، اس کو ایک نیا نام دیا، شہر غم۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ قلب زینب یعنی جناب زینب کا دل شہر غم کربلا میں کیا بول اٹھا، بعد شہب زندگی کیا موت کا ہے سامنا۔ اب یہ میں آپ کو نوحہ سناتا ہوں۔ بالکل۔ قلب زینب شہر غم کی رہ گزر پہ بول اٹھا، بعد شہب زندگی کیا موت کا ہے سامنا، بعد شہب زندگی کیا موت کا ہے سامنا۔ اور دیکھا کربلا میں کس طریقے سے خیمے جلے، خیمے جل کے راکھ ہوئے اور ریت میں بھی مل گئے، بیویوں کے پردے کو سا یا نہ اب دیوار ہے، بے ردائی کا عالم ٹھہرا قضا کا آئینہ، بعد شہب زندگی کیا موت کا ہے سامنا، جلتے خیموں سے نکل کے بس یہی اب لگتا ہے، کاندھوں پہ لاشاں اٹھا کے اپنا ہم خود ہی چلے، مجمع آدم جانے زہرا کا نوحہ یہ تھا، بعد شہب زندگی کیا موت کا ہے سامنا۔ یہ دیکھیے گا ناظرین کہ جناب زینب اپنے بھائی سے کتنی زیادہ محبت کرتی تھی کربلا کے میدان میں، کہ جناب زینب مطلب امام حسین کے بعد کس طریقے سے زندہ رہی، ان کا زندہ نہ رہنے کے برابر تھا، کیونکہ امام حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی جناب زینب کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو ان کا زندہ رہنا کے برابر تھا۔ دیکھیے گا، زندہ رہنا تو ضرورت باخدا تھی دین کی، بعد اشک و رضا زینب کہاں زندہ رہی، گونجتی تھی شام غم کی بے کسی میں یہ صدا، بعد شہب زندگی کیا موت کا ہے سامنا، بعد شہب زندگی کیا
موت کا ہے سامنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رضا صاحب بہت ہی بہترین انداز آپ کا, یقیناً جیسا کہ میں نے کہا تھا, یقیناً آپ بہت اچھا نحو پڑھتے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کے لیے میرٹھ سے سفر کر کر ممبئی آئے. دیکھیے آپ ایک بات روک کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ون چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور ماشاءاللہ جو یہاں کی ٹیم ہے, ٹیم کے جو ممبرس ہیں, سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا ایک موقع دیا اپنے پروگرام میں. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا, اور مجھے امید بھی یہی تھی کہ ماشاءاللہ جیسا میں سوچ رہا ہوں وہ جا کر مجھے وہاں ملے گا, جو کہ ماشاءاللہ مجھے آپ لوگوں نے رسپیکٹ کیا, بہت ماشاءاللہ بہت عزت سے مجھے نوازا. خیر ہم لوگ نے اس طریقے سے آپ کی مہمان نوازی نہیں کر پائی جیسا کہ ایک مہمان کی کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی ہم یقیناً آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور آپ ہمارے لیے یہاں پر آئے, خاص کر میرٹھ کے لیے, جو میرٹھ سے چل کر یہاں آنا ایک بہت ہی بڑی بات, اس کے لیے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ تھے جناب جاوید رضا زیدی صاحب, جو میرٹھ سے تعلق رکھتے تھے. بہترین پیغام بھی دیا, ساتھ ہی ساتھ بہترین انداز میں نحو خوانی بھی کی. ناظرین, کئی اہم پیغام کے ساتھ انہوں نے ہمارے درمیان کئی باتیں رکھی جو یقیناً قابل قبول ہے. ہم سب امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے بہترین طریقے سے نحو خوانی کریں گے اور ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ہندوستان کے بہترین نحو خوان کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ. موت لے گئی جن کو وہ نہ آئیں گے بی, دن اب ان کی فرقت کے ہم منائیں گے بی. اٹھ گئے جہاں سے جو لوٹ کر نہیں آتے, بس وہ اپنی یادوں کو